کہ پورا قرآن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری، بلکہ یہ سب میرا ہے۔ رب کہتا ہے کہ میری راہ میں صف کر دو۔ کیا یہ بہترین شاعر نے کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر تم جان بھی دے دو اللہ کی راہ میں، پھر بھی کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ جان تھوڑی تمہاری تھی، اللہ نے دی تھی، دی ہوئی چیز پھر اللہ کو لوٹا دیا تو کارنامہ کیا ہے؟ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، جو کہتا ہے کہ میری راہ میں جان دو گے تو میں تمہیں شہادت کی منزلت پہ رکھوں۔ آپ کپڑے دھونے بیٹھے تو ہاتھ بھی دھل جائیں گے، ہاتھ دھونے کی نیت تو آپ نے نہیں کی تھی لیکن ہاتھ خود بخود دھل گئے۔ ویسے اللہ کا عذاب جب آئے گا قوموں پر کہ قوموں میں سب سے بڑے جرم ہو جائیں گے اور قوم کی اکثریت کا حصہ مجرم بنے گا، تو اللہ عذاب بھیجے گا تو اس میں نیکوکار بھی چلے جائیں گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا بلکہ جب آئے گا تو نیک لوگوں کو بھی پکڑ کے لے جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ انہیں نیست و نابود کرو، بلکہ مجھے تو امید ہے کہ یہ پوری قوم بھی ایمان نہیں لائی تو کوئی مسئلہ نہیں، شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور اس کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آنے سے ایک نئی تقویت ملی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ ہر دن کی عام طور پر تناسب 50 سے زیادہ ہے ایک کنٹری میں مسلمان ہونے والوں کی، اور وہ خود قرآن لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ جو خاندانی عیسائی ہیں، جو خاندانی بے حیائی تہذیب کے ہیں، جو خاندانی یہودی ہیں، جو خاندانی طور پر کلب کی زندگی، شراب، جوا، حرام کاری، ننگا پن، وہی زندگی گزارے، لیکن اسلام کو جب پڑھا تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن جو مسلمان خاندانی ہیں ان بے حیاؤں کو دیکھ کر یہ دراصل مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا دل، ایسا ذہن دیا تھا، جو جاتا پرفیکٹ بیٹھ جاتا۔ ہمارے اپنے ہارڈ ڈسک میں وائرس آ سکتا ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ کے دل میں وائرس نہیں، نہ ذہن میں وائرس، نہ کبھی کوئی لفظ بھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے قربانی مانگتا ہے، بس آپ اپنے جی میں کچھ رسومات ہیں جو ادا کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے کام نہیں ہوگا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، رات کا موقع ہے، زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں، 2 افراد پیدل نکلے ہیں، چلتے 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 چلتے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں صحیح، اور کبھی کبھی کیا ہے کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ، کبھی کیا ہے خاردار جھاڑیوں کا مسئلہ، ان سب کو عبور کرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہوں گے تو کیا لگ رہا ہوگا، کیا تکلیفیں سہ کے آئے ہوں گے، اور بہت امیدیں لے کے آئے تھے۔ شاید یہ لوگ کچھ مان جائیں، کیونکہ مکے میں 10 سال وہاں کے سرداروں نے قبول نہیں کیا، شاید یہاں کے کچھ سردار مان جائیں۔ اس طرح یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ یہاں پر ایک ہی باپ کے 3 بیٹے تھے، یعنی 3 بھائی سردار تھے بڑے بڑے، 3 علاقے کے۔ ایک عبد یالیل تھا، ایک حبیب تھا، ایک مسعود تھا۔ دیکھو کتنے اچھے اچھے نام ہیں، حبیب، مسعود، ہم بھی رکھتے نا، ہاں عبداللہ ابن مسعود مشہور ہے نا۔ تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، کاموں سے پڑتا ہے۔ ہاں تمہارے ناموں سے جنت نہیں مل جاتی۔ ہاں کون با؟ عبد الرحمن، چلو چلو جنت کے۔ تمہیں کون؟ شنمگم، جاؤ جی جہنم۔
کام کیا ہے؟ نام تو وہ بھی اچھا ہی رکھتے تھے. ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، اور تینوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے الگ ملاقات کی. پہلے نے کہا آپ رسول بن کے آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک اللہ کو مان لو، میں رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بدبخت نے کہا کہ اللہ آپ کو بنایا ہے تو پھر تو کعبے کا پردہ پھٹے. کیا مطلب کہ اتنے ذلیل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اگر بن گئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کعبے کا پردہ پھٹ جائے. کبھی نہیں بنا سکتا اللہ آپ کو. دوسرے نے کہا ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نبی ہیں واقعتاً اور ہم بات کر کے نہیں بولیں گے، جھٹلائیں گے، تو اس سے اور بڑا گناہ ہوگا. اگر آپ نبی نہیں ہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، تو ایسے جھوٹے سے ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس واپس آ گئے. تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اسی طرح کی باتیں. تو ان تمام سے نکلتے وقت کہا کہ دیکھو میں بڑی امید سے ادھر آیا، اگر تم لوگ قبول نہیں کرتے ہو میری دعوت تو بس اتنا کرو کہ اپنے تک محدود رکھو، میرا مذاق نہ بناؤ. میں جیسے خاموشی سے آیا ہوں ویسے ہی نکل جاتا. صرف اتنی درخواست کی جناب محمد رسول اللہ، اتنی درخواست کی، میرا یہ معاملہ اپنے تک رکھ لو، مجھے رسوا نہ کرو، میں واپس نکل جاتا ہوں. بدبختوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. جب واپس جا رہے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ کوئی دیوانہ پاگل ہے جو ہماری بستی میں آ گیا ہے. اور نوجوان اوباش لڑکے، جو کلنڈرے لڑکے ہوتے ہیں، جو شرارتی لڑکے ہوتے ہیں بستی کے اندر جو گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کہہ دیا کہ اس سے جو چاہے تم سلوک کرو، ہم تمہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں. تو پھر تو بچے مذاق میں آ گئے. یہ دراصل جو کچھ بھی وہاں کے نوجوان تھے پیچھے پڑ گئے. کوئی دیوانہ کہہ کے پتھر مار رہا ہے، کوئی مذاق میں کیا ہے جوتیاں پھینک رہا ہے، کوئی ایسا کوئی ویسا، یہاں تک کہ ہر طرف سے جب پتھراؤ ہونے لگا زید بن حارثہ پھر کے آ رہے ہیں، پھر کے آ رہے ہیں، اور وہ تمام پتھر، وہ تمام چیزیں اپنے جسم پہ کھا رہے ہیں. لیکن کتنا ایک انسان مدافعات کرے؟ سیدھے طرف ہوں گے تو پچھلے طرف کے پتھروں کو کیسے روک سکے گا، دائیں طرف کے کیسے، بائیں طرف کے کیسے؟ اس واسطے زید بن حارثہ بھی زخمی، اللہ کے رسول بھی زخمی، یہاں تک کہ خون نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور خون نکلتے 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 اتنا نکلا کہ جوتی مبارک میں جم گیا. جب اللہ کے رسول جوتیاں نکالنے کی کوشش کی تو خون تھا. ایسی حالت میں اللہ کے رسول خون نکلنے کے باوجود بھی آگے چلتے گئے تو ایک حد تک چلتے رہے، لیکن پھر کمزوری اتنی آگے بڑھی کہ چلنا دشوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اپنے حبیب کی حالت. کیوں ہوا جی؟ کیوں ہوا یہ سب؟ ایسے ہی غالب نہیں کر دیتا. پیغام جانا مقصود تھا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ کانٹوں کا ایک ایسی راہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں تکلیفیں آئیں گی اور تمہیں ان تکلیفوں پہ سہنا پڑے گا. تب جا کے تمہارا ایمان کیا ہے، تم جنت کے مستحق ہو یا نہیں ہو، تم کامیاب ہوئے ہو یا نہیں ہو، یہ معلوم ہوگا. ہاں، احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، انہی زمانے کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی. ان تکلیفات سے صحابہ کے زبانوں پر کبھی کبھی کوئی بددعا کے الفاظ یا اللہ کے رسول سے شکایت کے الفاظ آتے تو یہ آیتیں اترتی. سورہ عنکبوت کے ابتدا اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یقولوا آمنا، کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیے جائیں گے. خالی لا الہ الا اللہ بولو، ہم ایمان لائے بولو، آمنت باللہ بولو کہ سیدھے جنت چلے جاؤ گے؟ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان ہوئے ہم نے ان کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس ایمان کے لانے کا جو اقرار کر رہا ہے، کون اس میں سچا ہے، کون اس میں جھوٹا ہے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. سورہ بقرہ میں آیت آئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا وہ چیزیں، وہ آفتیں، وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے آئی تھی مسلمانوں کو؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، بیماریاں آئی، پریشانیاں آئی، جنگیں ہوئی، تکلیفیں آئی، یہ سب کچھ ہوا. حتیٰ کہ وقت کا رسول پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اے اللہ ہماری مدد کب ہوگی؟ تب جا کے اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ابھی قریب ہے. اسی لیے حضرت خباب روایت کرتے ہیں کہ جب حالات بہت سنگین ہو گئے اور اذیتیں بہت بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیں ایسی اذیتیں دیتے ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو بد دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نیست و نابود کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھ گئے، ٹیکا چھوڑ دیا. کہا کہ خباب اتنی جلدی، ابھی تم نے کیا حالانکہ روزانہ وہ دہکتے ہوئے انگار سہتے تھے اور ان کی چربی پگھل پگھل کے وہ دہکتا ہوا الاؤ اور وہ دہکتا ہوا انگارہ ٹھنڈا ہوتا تھا. اتنی مصیبت سہنے کے باوجود جب آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان مشرکین پہ بد دعا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خباب اتنی جلدی مایوسی، اتنی جلدی تھک گئے، تم جلدی مچا رہے ہیں، ابھی تکلیفیں سہنا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو کیسی اذیتیں دی گئی؟ فرمایا کہ خباب تم کیا جانو، پچھلے مسلمان جو پچھلی نبی کی امتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زندہ زمین میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور انہیں آرے سے برابر آدھا کر کے چیر دیا جاتا تھا، تب بھی وہ ایمان سے پھرے نہیں. کئیوں کو زندہ آدھا دفن کیا جاتا تھا اور آدھا اوپر کا جو جسم ہوتا تھا اس سے چاقو سے اور اس سے دراصل کیا ہے نوکدار آلات سے ہڈیوں تک ان کے گوشت کو نکال لیا جاتا تھا اور انہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا. اتنا جلدی تم دراصل تھک گئے اور جتنی جلدی اللہ کے رسول سے تم کہہ رہے ہو کہ بد دعا کرو. ہمارا کیا مقابلہ ہے پھر؟ اللہ کے رسول سمجھا کیا رہے ہیں خباب کو رضی اللہ عنہ؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ ہے. بتاؤ کون ہے اس کے لیے تیار؟ تب کہیں جا کے اسلام پھر ماشاء اللہ وہ شان و شوکت اختیار کرے گا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا. یہ ہمارے لیے 1 گھنٹے کی مجلس ہم برداشت نہیں کرتے بیٹھ کے سننے کے لیے. ہم کریں گے کیا؟ ہم قربانیاں کیا ہیں جانتے کیا ہیں جی؟ جبکہ پورا قرآن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض. اگر تم جنت چاہتے ہو تو نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری بلکہ یہ سب میرا ہے. رب کہتا ہے کہ میری راہ میں صف کر دو. کیا یہ بہترین شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر تم جان بھی دے دو اللہ کی راہ میں پھر بھی کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ جان تھوڑی تمہاری تھی، اللہ نے دی تھی، دی ہوئی چیز پھر اللہ کو لوٹا دیا تو کارنامہ کیا ہے؟ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے جو کہتا ہے کہ میری راہ میں جان دو گے تو میں تمہیں شہادت کی منزلت پہ رکھوں گا. لیکن ہم نے کیا دیا؟
کیا صرف کیا، کیا قربانیاں دی، کیا محنتیں کی، کتنا درد کیا، کیا سوچا، کب تم نے کوئی کیا ہے کارآمد منصوبہ بنایا کہ کچھ کرو؟ یہ گلیوں میں، بازاروں میں، نکروں میں، یہاں پر وہاں پر، یہ آئے دن درگاہوں کا بڑھ جانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، ارے میں کیسے سمجھاؤں ان کو؟ کتنا وقت تم نے صرف کیا ہے؟ کبھی رو کے دعا بھی کی کہ اے اللہ ہماری اپنی قوم شرک میں مبتلا ہے، ان کو توحید پہ لانے کے لیے کوئی رہنمائی مجھے بتا، کہیں راتوں میں تڑپ آئے؟ بتاؤ نا بھائی، اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھو، کب روئے ہیں رب سے؟ ہاں، ہدایت کے لیے کب روئے ہیں؟ پوری زمین پہ شرک بھر چکا ہے، اللہ کے خوف سے کب روئے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ شریک کرنے والوں کے لیے کوئی ہدایت، کوئی کام نہیں کیا، ان تک دعوت نہیں پہنچائی، شاید اس کے عذاب میں اللہ ہمیں پکڑ لے۔ ہاں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ آپ کپڑے دھونے بیٹھے تو کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں۔ گناہ جب کثرت سے ہو جائے تو عذاب آتا ہے تو نیکوکاروں کو بھی لے لیتا ہے، تمہاری نیکیاں کام نہیں آئیں گی اس وقت، کیونکہ برائی عام ہو گئی، یکا دکا کوئی نیک رہے گا تو چلے گا نہیں، ان کے ساتھ وہ بھی چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کپڑے دھونے بیٹھے تو ہاتھ بھی دھل جائیں گے، ہاتھ دھونے کی نیت تو آپ نے نہیں کی تھی لیکن ہاتھ خود بخود دھل گئے، ویسے اللہ کا عذاب جب آئے گا قوموں پر کہ قوموں میں سب سے بڑے جرم ہو جائیں گے اور قوم کی اکثریت کا حصہ مجرم بنے گا تو اللہ عذاب بھیجے گا تو اس میں نیکوکار بھی چلے جائیں گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا بلکہ جب آئے گا تو نیک لوگوں کو بھی پکڑ کے لے جائے گا۔ ہاں، یہی حال ہے، پتہ نہیں اللہ کا عذاب کب آ جائے۔ ویسے بھی غیر محسوس طریقے سے عذابات تو آ ہی رہے ہیں، ہر دن نت نئے بیماریاں، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں زلزلے، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں جھگڑے، ایک دوسرے کا قتل، عذاب نہیں ہے؟ ہر دن نت نئی فحاشی، نئے نئے موویز، عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب تو ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، لیکن ہم تو اصل میں عذاب ہی میں گرفتار ہیں۔ جب تک کہ ہم اللہ کے دین اور شرک کے لیے اٹھیں گے نہیں، کام کریں گے نہیں۔ سیرت کا پیغام تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگائی توحید کے لیے، بس یہی تو اصل پیغام تھا۔ اسی کے لیے تو طائف میں مار کھایا تھا، اسی کے لیے تو خون نکلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون محترم لیکن نکلا، زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ چلنا دوبر ہو گیا، بے ہوشی سے گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے کھندے پہ ڈالے، کھندے پہ ڈال کے چلتے گئے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک باغ میں پناہ لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مکے کے کچھ لوگ تھے، انہی کے رشتہ داروں کا وہ باغ تھا۔
ابنائے ربیعہ کا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے باغ میں پناہ لے رہے ہیں، تو ان کو وہی قبائلی طور پر کہ ہم بھی مکے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی کچھ رشتہ دار مکے میں ہیں، تو اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرح ہمدردی جتائی کہ اپنے ایک غلام کو بلایا، کہا کہ کچھ پانی، کچھ انگور، کیونکہ وہ انگور کا باغ تھا، تو کہا کہ کچھ پانی، کچھ انگور یہ لے جا کے انہیں پیش کرو تاکہ وہ لوگ کچھ کھا لیں۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ بیٹھے تھے، وہ غلام تھے حداس، یہ عیسائی غلام تھے۔ جب ان لوگوں نے بھیجا، باغ والوں نے جو مالک تھے، تو وہ لے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک انگور اٹھایا اور بسم اللہ کہہ کے کھایا۔ تو عداس جو ساتھ میں غلام تھے جو لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، آپ نے تو عجیب بات، یعنی عجیب کلمہ کہا، یہاں کے لوگ تو ایسا کچھ نہیں کہتے کھاتے وقت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تم کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں، اور نینوا وہ بستی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، جو مچھلی والے ہیں، جہاں سے نکل کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا جی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جو جہاں سے نکلے تھے نا، وہ بستی کا نام نینوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بستی کا نام عداس نے کہا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یونس بن متہ کی بستی کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متہ کیسے پتہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہی بھائی تھے، یعنی اس مطلب میں کہ تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء ویسے ہی جیسے باپ ایک ہو مائیں مختلف ہیں، ویسے ہی تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کہا کہ وہ میرے بھائی تھے جو مجھ سے پہلے نبی بن کے آئے تھے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ آج آپ سے زیادہ علم والا اور آپ سے زیادہ نیک انسان کوئی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یونس بن متہ کا نام لیا۔ جب آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو سوائے وہی شخص جان سکتا ہے جو نبی ہے۔ جب وہ دور سے کھڑے ہو کہ وہاں کے جو آقا تھے جو انگور دے کے بھیجے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا غلام بھی جھک جھک کے وہاں پر بوسے لے رہا ہے، تو جب وہ واپس آئے تو عداس سے ان آقاؤں نے کہا کہ کیا ان کا جادو تجھ پر بھی چل گیا ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا کہ انگور دے کے آؤ، لیکن تو نے تو وہاں پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ باتیں کر کے آئے؟ تو عداس نے کہا کہ اللہ کی قسم دو باتیں انہوں نے ایسی بتلائی جو اس وقت کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ آج اس وقت سب سے عظیم ترین دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ یہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھ بھائی، ان کی باتوں میں مت آ، کچھ بھی ہو تیرا دین ان سے بہتر ہے۔ یہ دشمن کی چال ہوتی ہے ہمیشہ، ہاں یہ دشمن کی چال ہوتی ہے۔ کبھی توحید کے بیانوں سے کوئی بندہ متاثر ہو جائے، بریلوی وغیرہ، تو ان کے بڑے کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی وہاں مت جا، کچھ بھی ہو ہندو بہتر ہیں ان سے، ہاں مندر بننے دیں گے جی، الحدیث مسجد بننے نہیں دیں گے، ہے نا نعرے ہے نا، ہم نے سنا ہے باقاعدہ۔ ہاں تو یہ بدبخت خود نہیں تھا عیسائیت پہ، لیکن ڈر کے مارے کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو دیکھ تیرا دین بہتر ہے، ان کے دین میں نہ چلا جا۔ اسی بات سے بعض روایتیں آتی ہیں کہ بعد میں حضرت عداس ایمان بھی لے آئے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک ہی ملاقات تھی۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، وہی راستہ، وہی پیدل سفر، ویسے ہی نکل کے باہر جا رہے تھے، کوئی سواری اس وقت بھی نہیں تھی، بلکہ اور زیادہ نڈھال پن اور زخموں سے چور
اور وہاں سے نکل کے آتے آتے راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دیر آرام کیا اور دعا کی، اور وہ دعا ہے دعائے مستضعفین کے نام سے، رحیق المختوم میں بھی ہے۔ ہاں کچھ سیرت نگار اس پہ کلام کیے ہیں ان روایتوں پر، لیکن مضمون بڑا پیارا ہے، جس میں انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، میں اپنا شکوہ تجھ سے کر رہا ہوں، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے پہچانا نہیں، میرے ساتھ عجیب سلوک کیا ذلت کا۔ اے اللہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے اور پھر بھی میں اس حالت میں ہوں، تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ یہ وہ پیاری دعا ہے کہ جب بھی میں بولتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے موٹے مشکلات کے لیے ہم کتنے شکوے کرتے ہیں رب سے، کسی کو صحیح پیسہ نہیں ملا، جاب نہیں ملی، اچھے کپڑے نہیں ملے، اچھی بیوی نہیں ملی، خوبصورت نہیں ملی، فلاں نہیں ہوا، کتنی شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا، لیکن یہ بات کبھی نہیں کہتے کہ اے اللہ اس حالت میں بس تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو جیسے بھی رکھا ہے تو میرے حال سے واقف ہے، اگر تو راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے ان تکلیفوں کے ساتھ، ان تکلیفوں میں تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی ان تکلیفوں میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کہ اللہ جیسے رکھے قبول کر لے، بس ڈر یہ ہو کہ اللہ تو ناراض تو نہ ہو۔ ہاں چار چٹنی پہ رکھے، جھوپڑی پہ رکھے، میرا تمام مال و متاع چلا جائے، تمام عزتیں چلی جائیں، تمام اپنے آسائشیں نکل جائیں، اے اللہ تو ناراض نہ ہو، بس یہ سب مجھے مل جائیں اور تو ناراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان سب چیزوں کا۔ یہ اپنے کبھی ایسی دعا بھی کی ہے اپنی زندگی میں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ سب کچھ میں برداشت کرنے کو تیار ہوں کہ لوگ مجھے پتھر پھینکیں، لوگ مجھے زخمی کریں، لیکن میں ڈر اس وجہ سے رہا ہوں کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ذلتیں مجھے اٹھانے، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھی بھیجا۔ جبرائیل نے سلام کہا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ طائف کے لوگ جو سلوک کیے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ وادی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، باقاعدہ ابھی بھی جا کے دیکھ لیجئے، اب بھی طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ برابر دکھے گا، ایک طرف ایک پہاڑ، دوسری طرف دوسرا پہاڑ، ان دونوں کے درمیان کی یہ جگہ جو پہاڑ کے فرشتے ہیں یہ دونوں بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ والے فرشتے یہ دونوں پہاڑوں کو پیس کے ملا کے رکھ دیں اور یہ طائف کی بستی اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، بس آپ کا حکم چاہیے، آپ حکم کریں، ابھی اللہ تبارک و تعالی ان دو پہاڑوں کو ملا دے گا، اور ساتھ میں پہاڑ کے فرشتے بھی کھڑے ہوئے ہیں، بس حکم دے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، بدلا کبھی نہیں، کچھ تو سیکھو سیرت سے، کہاں کے مخمسے میں، غصے میں، بدلے میں، حسد میں، کینے میں ہم پڑے ہوئے۔ جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اتنا غصہ کرتے ہیں اور ایسی دشمنیاں پال لیتے ہیں، ایسے بغض و کینہ رکھتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ چیز اگر ہمارے پاس دینا جگ نہ گئی تو یہ ہماری دشمنیاں یہ ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہوگی۔ ہمارے سینے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی نکلے تو نکلے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن،
کون ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار؟ یہاں تو وہ ہیں جو دشمنان اسلام ہیں. رحمت الہی جوش میں آئی، خود پہاڑ کے فرشتے کھڑے ہیں اور اجازت پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بس آپ ہاں کہیں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے نیست و نابود کر دیں. ہم سے ایسا ہوتا تو ہم چھوڑتے ان کو. ہم کہتے کہ نہیں طائف نہیں بلکہ پورے مکے کو نیست و نابود کرتے. کبھی یہ موقع ملتا تو ہم چھوڑتے. بھائی جس کو کوئی موقع نہیں ملتا وہ بھی دراصل رات دن سازشوں میں لگا رہتا ہے یا لگی رہتی ہے کہ کیسے بھی سامنے والے کو برباد کر کے چھوڑے. ساس بہو کی لڑائیاں گھروں میں دیکھو، سام منگس کا قصہ ہوتا ہے. جیسے منگس دیکھتا ہی رہتا ہے کب سانپ ملے، اور سانپ دیکھتا رہتا ہے کب منگس ملے. کہاں کی ہمدردیاں، کہاں معافی تلافی، کہاں ایک دوسرے کو چھوڑ کے دینا، کہاں گئی عادتیں؟ کیا یہ سیرت کے پہلو نہیں ہیں؟ ان پہ عمل نہیں کرنا ہے ہم کو؟ معاف کرنے کا ہنر سیکھو. بدلہ لینا تو ظالم بھی جانتا ہے. بدلہ لینا کوئی ہنر نہیں ہے، بدلہ لینا کوئی بیوٹی نہیں ہے. انتقام کی آگ میں جلنا کوئی بیوٹی نہیں ہے. کسی نے آپ کو نیچا دکھایا ہے تو آپ بھی اس کو نیچا دکھا دینا کوئی بیوٹی نہیں ہے. بیوٹی تو یہ ہے کہ تم تمام طور پاور رکھتے ہوئے معاف کر دو کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے کچھ. اور دل ہمیشہ صاف رکھو لوگوں کی. جو بھی کیے ہوں گے اچھائی کے لیے کیے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کے دل کے بارے میں، کسی کے بارے میں دل میں برائی نہیں رکھتا. میں وہی تو لوگ جنتی ہیں جن کے دل کیا ہیں؟ چڑیوں کے دل کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ وہ ہیں جن کے دل نرم چڑیوں کی طرح ہوں گے. وہ لوگ جنتی لوگ ہیں جن کو ہوشیاری نہیں آتی، مکاری نہیں آتی، جن کو حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کپٹ نہیں ہوتا، جن کو دشمنیاں نہیں پالتے، انتقام نہیں پالتے، بھولے ہوتے ہیں، بڑے دل کے صاف ہوتے ہیں، کسی کی برائی دل میں نہیں پالتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جاتے ہیں. چڑیوں کی طرح جن کے دل ہوتے ہیں، نرم موم جیسے. کتنی بھی مکاری کرو سامنے والا اپوزٹ، بس ایک بات وہ کہہ دیں کہ نہیں جی معاف کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں، پہلے سے ہی معاف کر دے. یہ نہیں کہتے کہ میں ضرور انتقام لوں گا، تجھے نیست و نابود کر کے چھوڑوں گا، تیرے اوپر کیس ڈالوں گا، تجھے ایسا کروں گا، تجھے ویسا کروں گا. یہ رسول کی سیرت سکھاتی ہے تمہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. میں نہیں کہتا کہ انہیں نیست و نابود کرو، بلکہ مجھے تو امید ہے کہ یہ پوری قوم بھی ایمان نہیں لائی تو کوئی مسئلہ نہیں، شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور اس کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے آنے سے ایک نئی تقویت ملی کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ کے رسول نے کھلے دل سے معاف کر دیا اور آگے گئے. وادی نخلا میں ایک مرتبہ ٹھہراؤ ہوا، پھر کیونکہ راستہ پیدل تھا نا جی، کہ ٹہر ٹہر کے جاتے تھے. تو جہاں وہاں ٹھہراؤ ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور نماز میں جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جنوں کی جماعت کہیں سے کہیں جا رہی تھی. وہ ان کا ایک ٹریول کوئی اور سفر تھا. اس سفر میں وہ لوگ کہیں سے کہیں جانا تھا، جب راستے میں وہی علاقہ پڑتا تھا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا. اور جب نماز پڑھ رہے، کیونکہ قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر ہے، سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں. اور ایک جگہ جہاں ذکر ہے وہاں پر خاص طور پر یہ بات نوٹڈ ہے، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ہم نے پھیرا. ہاں، صراف اسی سے کیا ہے، بینک وغیرہ کو کہتے ہیں جہاں پیسے پھیرے جاتے ہیں، کرنسی نوٹ بدلی جاتی ہے. ہاں، تو فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا. تو جا کہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ لوگ
اس طرف آ گئے جہاں اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب آ گئے اس طرف تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو غور سے سننے لگے۔ سمع کا مطلب ہے خالی سننا، لیکن استماع کا مطلب ہے غور سے سننا، اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، غور سے سننے لگے، اور تب پورے کے پورے جنات وہاں آ گئے جو پورے اس کے وہ گروپ کے تھے، تو ان میں کا ایک جن بولا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، وہ سب کے سب جمع ہو گئے ایک دوسرے کو، یا پورے لوگ بولنے لگے قَالُوا أَنصِتُوا، دیکھو خاموش رہو خاموش رہو۔ جنوں کو یہ معلوم تھا قرآن پڑھتے وقت خاموشی سے سننا ہے۔ ہاں، قرآن کیا ہے، لگا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن سن کے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا بڑا ہی کیا ہے عجیب و غریب سلوک ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ کہیں نکل گئے گاڑی میں ڈال لیا اور قصے کہانے گئے، کئی کو ڈالتے ہیں تبرک کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا کہتے، اس کے بعد قرآن بھی چلتے رہتے ہیں، سنتا نہیں انہیں قرآن، ڈال دیتا ہوا خالی، چار لوگاں دیکھے تو آپ بہت کیا اللہ والا بندہ ہے، خالی خالی قرآن ہی ڈالتا ہوا، لیکن قرآن سنتا سنی ادھر ادھر کے پورے باتیں کرتا، قرآن ایک سنتا نہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، قرآن تو سننے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہدایت ہے وہ، تو اسی لیے جنات جب آئے قرآن انہوں نے کہا کہ حضروہ قالوا انصتوا، خاموشی سنو۔ جب اللہ کے رسول نے وہاں پر قرآن سنا دیا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب سن کے وہاں سے پلٹے اپنی قوم کی طرف کا، تو کہاں مردوں میں نہیں، ان کے جنات کی قوم کی طرف۔ جن آئے سنے، اسلام قبول بھی کر لیا اور اس قرآن کی نصیحت کو مان بھی لیا، پھر وہاں سے منذر بن کے پلٹے، خالی ایک واقعہ، ہم ان سے بھی بدتر ہیں۔ حالانکہ عموماً ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جن کی عقل کم ہے ہماری زیادہ ہے، جسامت ان کی بڑی ہے، جسامت ہماری کم ہے، عقل ہماری بڑی ہے، عقل ان کی کم ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک مرتبہ سنا، مکمل مسلمان بھی بنے اور داعی اسلام بن کے پلٹے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب اپنی قوم میں پلٹے تو منذر بن کے، ڈرانے والے بن کے پلٹے، اور جا کے خطاب کیا باقاعدہ، اللہ نے وہ خطاب قرآن میں رکھا، سورہ یا قومنا، اے میری قوم، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اس داعی کی آواز کو قبول کر لو، جواب دو، مسلمان ہو جاؤ۔ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہیں کیا ہے اجر عظیم عطا کرے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، جو نہیں مانتا ہے اس داعی کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، زمین میں اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتا اور اسے کوئی دوست بھی نہیں ملے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، کہ ایسے ہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہ خطبہ کس کا؟ جنات کا ہے، جو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ انہوں نے اپنے قوم والوں کو یوں پکارا، اور اس واقعے کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ علم کب ہوا؟ جب یہ مکہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی اتری سورہ جن، اس وقت اللہ نے اطلاع دی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہاں پر جب اطلاع ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنات کی یہ قوم باقاعدہ مجھ پہ ایمان لائی
اور واپس جا کے اپنی قوم میں دعوت دے رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ لوگو انسانوں سنو، میرے حبیب کی دعوت کو اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تم جاؤ کسی بھی معاملے میں، الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم، جیسے تم نے بھلایا ویسے ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، لیکن میرے حبیب کی اللہ تبارک و تعالی لاج رکھے گا، اور میرے حبیب کی سپورٹ تم نہیں کرو گے تو میرے اور مخلوق جنات سے میں کرواؤں گا، لیکن میرا حبیب کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ تم نہیں مانتے تو تمہیں بدلا دوں گا۔ یہ مضمون بھی 2 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم بدل جاؤ، نہیں بدلو گے ہم تمہیں ہٹا دیں گے۔ یہی حالت ہو رہی ہے، یہی حالت ہو رہی ہے۔ کل مجھے ایک جگہ، کل وہاں پر تقویٰ میں تھا نا جی، تقویٰ میں پروگرام تھا ارتداد کے مضمون پہ۔ جب میں اس پہ سوچنے لگا، وہاں تو ذکر نہیں کر سکا، لیکن میں بعد میں سوچا کہ بات کہ ارتداد کے مضمون پہ گفتگو کرتے ہوئے سب کو معلوم ہے ہمارے اپنے جائیں گے تو نہیں ارتداد بولیں گے ہم۔ بھائی مرتد کسے بولتے ہیں نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، میرے پیارے بچے کو نہیں معلوم، بات ہی نہیں معلوم ہے۔ جو اسلام سے پھر جائے، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا اسلام قبول کر لے پھر کافر بنے، اسے مرتد بولتے ہیں نا جی۔ اسی پر گفتگو تھی، فتنہ ارتداد، اسباب و علاج کچھ۔ میں سوچنے لگا مسئلہ تو ہمارے اندر اٹھا نا، جس پر مجھے گفتگو کرنی تھی کہ ہمارے اپنے خاندانوں میں لڑکے لڑکیاں یا عشق کے مسئلے پر یا کوئی اور معاملہ، زیادہ تر تو کیا ہے عشقیہ طور پر ہی، یہ دراصل کیا کر رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو کے بھاگ رہے ہیں، جس پر مجھے گفتگو کرنا تھی۔ لیکن دیکھو ایک طرف مسلمان جو نسلی ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف مسلمان نہیں، عام عیسائی یورپین کنٹریز میں جو نسلی عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج یورپین کنٹریز اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، اس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ ہر دن کی عام طور پر تناسب 50 سے زیادہ ہے ایک ایک کنٹری میں مسلمان ہونے والوں کی، اور وہ خود قرآن لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ جو خاندانی عیسائی ہیں، جو خاندانی بے حیائی تہذیب کے ہیں، جو خاندانی یہودی ہیں، جو خاندانی طور پر کلب کی زندگی، شراب، جوا، حرام کاری، ننگا پن، وہی زندگی گزارے، لیکن اسلام کو جب پڑھا تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن جو مسلمان خاندانی ہیں ان بے حیاؤں کو دیکھ کر یہ دراصل مرتد ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ تو تب جا کے مجھے یہ بات ذہن آئی، یہ اللہ نے ہمیں متنبع کر دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، تم پھرو گے اسلام سے، تم اس کے لیے جان نہیں دو گے، مال نہیں دو گے، اٹھو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے، محنتیں نہیں کرو گے، دعوت توحید کو نہیں پھیلاؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم دوسروں کو اس کی جگہ لائیں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تمہارے پاس قرآن تھا، تمہارے پاس پریکٹیکل نمونہ تھا، تمہارے پاس جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت تھی، تمہارے پاس ہر طرح کی نعمت تھی، تمہارے پاس اللہ کی رضا تھی، لیکن بدبختو تم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تم
مغربی تہذیب کے عشق میں ڈوب گئے، حرام کاری میں ڈوب گئے، ان کے فلموں اور ان کے ننگے پن میں ڈوب گئے، اور تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسلام کی مقبولیت ان کے دلوں میں ڈال دی جو بے حیائی تھی، جو عیسائیت میں تھے، جو یہودیت میں تھے، اور وہ ایسے بن رہے ہیں مسلمان جو ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہم تہجد گزار کیا، ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، لیکن عیسائی جو مسلمان بن رہے ہیں وہ تہجد گزار بھی ہیں اور اپنا تن مندن دعوت اسلام کے لیے دے بھی رہے ہیں۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر ہم ان لوگوں کو لا کے رکھیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ لا یکونوا امثالکم، یہ بات تو دراصل کہاں کہی گئی ہے؟ سورہ محمد کے آخری میں۔ دوسری جگہ میں ہمیشہ کہا قرآن کا ہر اہم ترین مضمون کم از کم 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہی مضمون سورہ فاطر میں بھی ادا ہوا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، غنی صرف اللہ ہے، وہی حمید بھی ہے، وہی غنی بھی ہے۔ ہاں، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم صحیح عمل نہیں کرو گے، اگر تم صحیح طور پر اسلام پر نہیں چلو گے، اس کی دعوت نہیں دو گے، ان یشاء یذھبکم، اللہ تم کو لے جائے گا، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق کو لائے گا جو وہ اس کام کو پورا کرے گی۔ آج یہ پھٹکار ہم پہ کیا ہے؟ مثال کی ضرورت نہیں، ویسے ہے ہمارے خاندانوں کے بچیاں تو غیروں میں جا رہی ہیں، غیر کے خاندانوں کے بچیاں تو اسلام قبول کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ ہم لائق نہیں ہیں اس اسلام کی، نہ عمل میں ہے، نہ سیرت میں ہے، نہ کردار میں ہے، نہ پڑھائی میں ہے، نہ لکھائی میں ہے، نہ معرفت میں۔ ہم کیا پتہ جی، کیا پتہ؟ ایک 50 لوگ ہی تیار ہو جائیں کہ مولانا ہم سب پڑھتے ہیں، ہم عقیدہ پڑھیں گے، ہم سیرت پڑھیں گے، ہم تفسیر پڑھیں گے، ہم حدیث پڑھیں گے، ہم پہلے علم حاصل کریں گے، 1 سال 2 سال میں ہم تیار ہوں گے، پھر کیا ہے میدان میں اتر کے کام بھی کریں گے۔ میں بھی یہاں کے تقریباً 17 میں، شاید میں 18 میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس حساب سے 5 سال سے حیدرآباد میں بول رہا ہوں، مختلف مساجد میں بولا ہوں، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسے، ہاں کچھ مجھے کوئی میرے وہ کیا ہے بولتے ہیں نا، میں آپ کا فالوور ہوں، نعوذ باللہ، میں فین ہوں، لائٹ ہوں، اے سی ہوں، سیلنگ ہوں، چھت ہوں، ایسے کہنے والے تو مجھے مل گئے، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ وہ کہے کہ ہم باقاعدہ علم حاصل کر کے میدان میں اتر کے کام کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہماری زندگی اب صرف دین کی ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ کوئی خواتین کی جماعت، کوئی مردوں کی جماعت مل بیٹھے، سیکھے، اور کیا ہے اس کام کے لیے آگے بڑھے، تو ہمیں ویسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھو، آج اس کی اہم ترین ضرورت ہے پوری دنیا میں اور انڈیا میں بھی۔ اہل علم کی قدر کرو، ان کے پاس جاؤ، پڑھو، کتابیں پڑھو۔ اہل علم میں سوچتا ہوں، میں سنتا ہوں حیدرآباد میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن جب کوشش کی شکل میں رکھتے ہیں 5 لوگ، شروعات میں 10 رہتا جوش میں، دوسرے دن 9 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 7، اس کے بعد 5، اس کے بعد 1، آخری میں فارغ کون ہوتا کا تو 0، یا نہیں تو 1 2، اور انہوں بھی بعد میں کیا ہے امریکہ کے ویزا لے کو امریکہ اچل جاتے ہیں، کھانا پینا ہم نہ وہاں اچھا ہے، وہ آدھے گھر، ہر گھر میں ایک جنا امریکہ، ایک جنا لنڈن میں، حیدرآباد میں، کیا ضرورت جی؟ یہاں کام کرو نا، یہاں روزی نہیں ہے تمہاری، کتنا دیا کھا، کتنا پیٹ ہے تمہارا ہے، تم ہوں پورے کے پورے 5-6 فٹ، اس میں پیٹ 1 فٹ ہے، اتنا کھانا مل گیا تو بس ہے، کیا کرتے ہیں جوڑ کو، گھرا ہی دارا ہی، پھر بولتا امریکہ ہو جاؤں گا، ہاں کیا کرتا بھائی وہاں جا وہ،
کئی کو اتنا کما تھا، مرنے کے ٹائم پر رو رو کو مریں گا، میری اتنی دولت جاتی نہ جاتی، نہ کو جماش نہ کو نا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں آرام سے مریں گا، اتنی دولت میرے پاس کچھ، میں کیا کروں؟ کام تو کرنا، ہمارے پاس یہ ذہنیت ہی نہیں ہے۔ جتنا پیسے والا ہے اسے اور لالچ ہے، اور پیسہ اکٹھا کر، اور پیسہ اکٹھا، اور پیسہ اکٹھا، کتنا جی کرتا، خبر میں تو نہیں جاتا، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، لے کے کیا جائے گا؟ بول کے گیا تو بھی بچے نہیں رکھیں گے، با میں مرغا بند میرے سننے گننے کیا بھی ان چیزاں سب لے لے گا، وہ کیا ایک تھیلی میں ڈال گا، اچھا بولتے میں مرو بول تو بول کو، سونے کا دان لگایا تو بھی نکال لیتا کھینچ کو، آدمی کو بلا کو، کئی کو جو جانے ٹائم میں کئی کو تم نہ بول، ہے تو کچھ نہیں، تو کچھ تو کرو نا، جو تمہاری بقیہ زندگی مل گئی 15 سال باقی ہے، کسی کی 10، کسے معلوم بھائی 40 کے بعد، میں تو عموماً کہتا ہوں کہ بھائی 40 کے بعد تیاری ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اتنا ہی 40 تک بھی انہیں اچھا ہوگا تو بہت بڑا انسان ہونے، ورنہ تو کیا ہے اب تو 30-25 میں کھل کا تھا، خالی کھانسی کیا رہے گا تو یہ کینسر وہ کینسر کی تو پھکتا صبح اٹھے تو پھکتا، خالی پیٹ میں بھی سگریٹ پیتا، شام میں بھی سگریٹ پیتا، نہیں تو چائے ایسے پیتا، نہیں تو بے تحاشا رات میں جگنا، صبح میں یہ وہ کھانا، پوری زندگی چوپٹ۔ زندگی طبعی لحاظ سے بھی ہماری اچھی کہاں ہے بولو نا، میڈیکل لحاظ سے بھی کہاں ہے ہماری اچھی، کیونکہ ہمارا اٹھک بیٹھک کھانا پینا سب کچھ کیا ہے ڈیزارڈر اوپر نیچے ہے۔ اب اس میں بھی رینگتا کسی حیثیت سے 40 سال کا ہو گیا، پھر تو تیاری ہے بس، اب پتہ نہیں 5 ہیں یا 10 ہیں یا 15 ہیں، بہت ہو گیا تو 20-25 ہیں، اس کے بعد تو اگر زندگی رہی تو بھی بیکار، نہ تو اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، واش روم کو بھی گنتی پکڑ کو بلا جرا وہاں کی گر کو مرگا گرے گا تو کیا ہے ہڈی گڈی ٹوٹ جاتی، اس سے بہتر ہے اچھی زندگی میں چل جانا۔ 17-5 کے بعد اسے نہ چلنے ہوتا نہ پھرنے ہوتا، ویسے زندگی لے وہ کرتا کیا ہونا، لیکن ہم دیکھتے نہیں، ایسے بولنے کو کیا مول صاحب ایسا، اب دوسرا کیا بولیں گے بھائی، اچھا کھاؤ پیو جماؤ کماؤ بولیں گے کیا، اس میں تو پہلے سے طاق ہے ہماری پبلک، تو اسے کیا بولیں گے؟ تو سیکھو تو صحیح نا جی، عمل کرنے کے لیے علم تو چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اپنی پوری زندگی اسی پہ لگائیں، پھر ہماری زندگیاں کیا ہیں بھائی، ان کے ایک لمحے پہ ہماری پوری زندگی قربان ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی اسی توحید پہ لگائی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں لگا دیتے؟ اس راہ میں تمہیں زندگی ملی یا آ کر موت ملی، دونوں بیوٹی ہی بیوٹی ہے نا جی، دونوں حسنین ہیں، دونوں خوبصورتیاں ہیں۔ زندگی لمبی ملی تو بھی اعمال بڑھتے جائیں گے، جلدی بلا لیا تو بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے۔ اب ایک اہم ترین مرحلہ تھا مکے میں داخل ہونے کا، کیوں؟ وہ قبائلی سسٹم تھا نا جی، جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ گئے ہیں تو اب داخل ہونے کے لیے سپورٹ چاہیے تھا، کوئی بڑا سردار یہ کہے کہ بھائی ریٹرن آ رہے ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ تو کوئی بھی بدتمیزی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک کیا گاؤں ٹائپ معمول تھا، اور ماحول بھی تھا قبائلی۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول ہم جائیں گے کیسے، ہم تو وہاں سے نکل گئے تھے، اب انٹر ہونے کے لیے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاندانی لوگ جو مشرک تو تھے لیکن جن سے کچھ امید تھی، اچھے لوگ تھے، انہیں کہلا بھیجا کہ میں واپس آ رہا ہوں، کیا تم میری سپورٹ کرو گے؟ ایک کو بھیجا، کہا کہ نہیں ہوگا، دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں بھی نہیں دے سکتا، میرے مخالف ہو جائیں گے سب لوگ۔ تیسرا ایک کافر تھا لیکن تھا اچھا، ہاں، مطعم بن عدی، اللہ کے رسول نے اس کے پاس پیغام بھیجا، کیا تم میرے لیے سپورٹ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور کروں گا۔
پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا, کہا کہ دیکھو مجھے محمد نے پناہ کے لیے آج بلایا ہے تو میں نہیں کر نہیں سکتا, اس واسطے تم سب شامل ہو جاؤ, اور اپنے قبیلے والوں کو بلایا کہ تم بھی ہتھیار باندھ کے آ جاؤ, ہم سپورٹ کریں گے اندر بلانے کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو مطعم بن عدی ساتھ میں چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا. یہاں تک کہ جب اندر آ گئے پورا تو کہا اعلان کر کے لوگوں سنو مکے والو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں اندر آئے ہیں, کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. ابو لہب کی پھر گئی, وہ دوڑتا بھاگتا آیا, کہا کہ دیکھو تم مسلمان تو نہیں ہو گئے, نہیں خالی سپورٹ کر رہے ہو. کہا کہ مسلمان نہیں ہوا ہوں, سپورٹ کر رہا ہوں. ہاں سپورٹ کرتے ہیں تو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں. تو اس حیثیت سے اللہ کے کسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان ہمیشہ یاد رکھتے تھے. جب ان کے بیٹے, بعد میں تو یہ مر گیا, لیکن جبیر بن عدی وہ دراصل ایک مرتبہ غزوہ بدر میں آئے کچھ قیدیوں کے سلسلے میں, تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیں, فدیہ چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مطعم بن عدی ہوتا اور وہ آ کے مجھ سے کہتا کہ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں تو میں تمام کو چھوڑ دیتا اس کے عوض, کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا کہ مجھے اس نے پناہ دے کے بلایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے. اب آتے ہی زمانہ وہ تھا جو حج کا زمانہ تھا. اب وہ زمانے کا معاملہ کیا تھا وہ بھی سوچ لینا, سمجھنا چاہیے. وہ تھا تو اس وقت مشرک اور مشرک لوگوں کا گڑھ, لیکن حج عمرہ ابھی بھی چلتا تھا. کچھ اضافے ہو گئے تھے لیکن سسٹم تھا. حج کے زمانے میں اطراف کے تمام قبائل سے لوگ آتے تھے, اور ایک بہت بڑا میلہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, ویسے ہی اس زمانے کے اعتبار سے ایک اچھی خاصی پبلک ہوتی تھی جو جمع ہوتی تھی, اور اچھی تجارت بھی ہوتی تھی, لوگ ملتے تھے, اور ایک نیوز پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی تھا, ایک دعوت پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی آ گئے, ادھر کام بھی ہو گیا, تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست میں سوچ لیا کہ اب ہم علی الاعلان حجاج سے بھی خطاب کریں گے, ملیں گے, ان سے بات کریں گے. جب ان لوگوں کے خیمے لگ گئے, 10 نبوت کا حج کا زمانہ, ذی القعدہ کا زمانہ آیا, لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے جا کے جہاں مناسب لگتا, چند لوگ ہیں وہاں, کہاں انفرادی طور پر, کہاں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بات کرتے. اس سے زیادہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوا, لیکن ایک فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں کو بات پہنچ گئی کہ مکے میں ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اور اس کی دعوت یہ ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو. گویا کہ ایک اشتہار کا جو معاملہ ہوتا ہے ہمارے پاس, وہی معاملہ ہو گیا کہ 10 نبوت میں پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں پر ایک نبی ہے جس کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کو پوجو, اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا, اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. سب نے یہ بات گویا کہ جاتے وقت لے کے گئے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک کیا ہے مشہور ہو گیا, اتنا جلدی کیا ہے لوگوں کے درمیان گیا کہ اس کے بعد اکا دکا الگ الگ لوگ آ کے اللہ کے رسول سے ملنے لگے. ان میں بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیرن. ایک شخص آئے, ان کا نام نامی اسم گرامی بہت مشہور صحابی کا ہے جو ابو ذر ہے. یہ بھی اسی زمانے کا واقعہ ہے. ابو ذر اصل میں کیا تھا, یہ غفاری خاندان کے تھے, اور ایک زمانے میں غفاری خاندان لوٹ مار کے لیے بہت مشہور تھے, کیونکہ وہ عین راستہ وہی بزنس کا پڑتا تھا جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا, اور یہ لوگ بڑے ماہر تھے لوٹ مار میں. ایسا لوٹتے تھے گویا کہ کہتے ہیں, بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ابو ذر گویا کہ وہ پورے ٹولے کے گروہ کے بڑے بن گئے, سردار بن گئے.
اتنا ہوشیاری کے ساتھ کام کرتے تھے. پھر دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ سب چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے چھوڑا تو جتنی وہ جماعت والے جتنے لوگ تھے، جتنی گروپ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیتے. تو وہ پورا ٹولہ ہی کیا چھوڑ دیا، ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گیا. اور حضرت ابو ذر کا خاص طور پر یہی تھا کہ مجھے کوئی ایک اچھا آدمی مل جائے کہ ہم کیوں آئے، کرنا کیا ہے، اگر یہ مل جائے تو ہم اسی کے تحت ہو جائیں. آخر مقصدیت کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے ہی حضرت ابو ذر کی زندگی بدل چکی تھی. ابو ذر ایسی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ، پہلے سے تلاش جاری تھی کہ کہاں ہے وہ دین، یا کہاں ہے وہ یہ طریقہ جس سے میں گزر کے اللہ کے قریب ہو سکوں. کیونکہ کما کما کے دنیا دیکھ کے وہ اچاٹ ہو چکے تھے. اب ایسے میں جب 10 نبوت میں لوگ حج کر کے گئے تو ان کی زبانوں پہ تھا کہ ایک نبی آیا ہوا ہے، ایک نبی مکے میں، ایک نبی مکے میں. یہ بات اڑتی اڑتی ابو ذر کے پاس بھی پہنچے رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے دیکھو جو کچھ بھی ہے میں دیکھ لیتا ہوں، تم پہلے نکلو مکہ جاؤ، اس آدمی سے ملو، اس کی دعوت کیا ہے پوچھو، اور مجھے آ کے ٹھیک ٹھیک بتلانا. اب ان کے بھائی گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے بھائی وہ نبی، لوگوں نے بتلایا دے یہ ہیں. تو ان کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا دعوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اسلام کی کیا ہے تشریح رکھی، اس کو سنا، سیدھا واپس آ گئے. کیونکہ بھائی نے کہا، اپنی کوئی ذاتی شوق نہیں تھا ان کو، بھائی نے کام دیا تھا، کام کرنا تھا، سنے آ گئے واپس. جب وہ آیا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا، کہا کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کے آیا ہوں جو بہت خوبصورت باتیں کرتا ہے، بہت نیک ہے. حالانکہ اس کے لیے ابو ذر نہیں بھیجے تھے. حضرت ابو ذر کا مسئلہ کیا تھا کہ میں جس حیثیت سے تلاش کر رہا ہوں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اس حیثیت سے کچھ باتیں لے کے آئے. تو بھائی نے جو باتیں کی اس سے دل تشفی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم رہ جاؤ یہاں پر، اب میں جاتا ہوں. تو ابو ذر خود بخاری کی روایت میں کہتے ہیں کہ میں چلا، سیدھے حرم پہنچ گیا. لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں کس سے پوچھوں، بالکل اجنبی تھا، اور کھانے پینے کا بھی کوئی زیادہ سامان نہیں تھا. سوچ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، لیکن کسی سے بات کرتے ہوئے وہ دراصل دشمن نکلے اس آدمی کا، تو پھر تو میرا راستہ بتلا تو کنار مجھے اور زیادہ کیا مشکل میں مبتلا کر دے گا. یہاں تک کہ دن گزرتا گزرتا رات آ گئی. لوگ آہستہ آہستہ حرم سے دور ہونے، کیونکہ وہ زمانے میں چند افراد رہتے تھے اور رات میں نکل جاتے تھے، اکا دکا افراد ہی کیا ہے وہاں پر رہتے تھے. اب صحن میں بالکل کعبۃ اللہ کے کوئی نہیں تھا، اور وہ سوچ رہے تھے ابو ذر کہ میں رات یہیں گزار لوں، کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے پوچھا اجنبی ہو؟ کہا کہ ہاں اجنبی ہوں. اب ایک اجنبی سے کس واسطے آئے وہ پوچھنا اچھا نہیں لگا، تو کہا کہ کچھ کھایا پیا؟ کہا کہ نہیں، زمزم کے پانی پیو. کہا کہ چلو میرے ساتھ. تو رات اپنے گھر میں رکھا، کچھ کھانے کا سامان بھی انتظام کیا. پھر صبح ہوئی تو حضرت علی نے سمجھا کہ کوئی کام ہوگا، اس واسطے آئے ہوں گے، تو ان کو بھیج دیا اور وہ بھی چلے گئے. پھر حرم ہی میں رہے، یہاں تک کہ پھر رات آ گئی. اب سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں. پھر وہی معاملہ ہوا کہ حضرت علی بھی وہیں سے گزر دیکھا. انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا کام نہیں بنا؟ کہا کہ کام نہیں بنا ہے. تو کہا کہ چلو جائیں گے. گھر چلے گئے. اب دراصل 1-2 دن ہو گئے تو حضرت علی نے کہا کہ آخر میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ دیکھو میں کام تو بول سکتا ہوں، لیکن پہلے یہ مجھے وعدہ کرو کہ میں جو بتاؤں گا آپ اسے راز رکھیں گے. کہا کہ اچھی بات ہے، آپ بتائیے. کہا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کیا آپ ان تک میری رہنمائی کریں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ کل میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن کوئی بھی دشمنان اسلام کی نظر پڑ جائے تو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی ادھر ادھر ہو جانا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پیچھے تم آ رہے ہو. اس طرح ہم راستہ طے کریں گے اور میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤں گا. تو ویسے بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. جب چہرہ دیکھا تو اسی وقت دل ہار بیٹھے.
یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر باتیں سنی تو پھر تو وہی کلمہ پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کلمے کو میں اعلان کروں گا، اس کے بغیر واپس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم علی الاعلان کعبۃ اللہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکو، ایسا کرو تم واپس چلے جاؤ اور وہیں پر رہو، اللہ کی ضرور بالضرور اس کو غلبہ دے گا۔ جب یہ دین غلبہ پا لے گا تب تم میرے پاس آ کے مل لینا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ لوگ کیا کر لیں گے میرا، میں ضرور کعبۃ اللہ میں علی الاعلان کہوں گا۔ اور دوسرے دن صبح سویرے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر جے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی کلمہ پڑھا اشہد ان۔ تو اب یہاں سے پکا یہ کون ہے جو محمد کا دیوانہ ہے، کوئی اتنی بڑی جرات کہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرے۔ ٹوٹ پڑے اس پر، مار دھاڑ شروع کر دی، کوئی جوتوں سے مار رہا ہے، کوئی چہرے پہ مار رہا ہے، کوئی کیا لاتوں سے مار رہا ہے، یہاں تک کہ پورا جسم اور پورا چہرہ ورم ہو گیا۔ ایسے وقت میں حضرت عباس وہاں سے گزرے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ بدبختو، یہ غفاری خاندان کا نوجوان ہے، اگر یہ مر جائے تو پھر تم کوئی بھی تجارت لے کے اس راستے سے نہیں گزر سکو گے، چھوڑ دو اس بندے کو۔ پھر انہیں اٹھایا، کیونکہ وہ دل سے تو مسلمان تھے ظاہراً، لیکن کفار کے نزدیک حضرت عباس ابھی تک انہی کے ساتھ تھے، تو ان کی بات پہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، میں نے نہیں کہا تھا کہ تکلیفیں آئیں گی تم پر، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ ضرور دے گا، جب غلبہ دے گا تو تب آ جا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر پھر موقع ملے تو میں پھر دوبارہ کلمہ توحید ادا کروں گا، پورے علی الاعلان حرم کے اندر، مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیے بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو انکار کیا گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ مت پکارو، وہاں جا کے کیا ہے کلمہ توحید کا اعلان نہ کرو، لیکن ابو ذر نے کیا۔ لیکن اسے نافرمانی نہیں کہیں گے، کیوں؟ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ فرما برداری ہے، اصل یہ جذبہ ہے، اور اسلام میں جذبوں کی بڑی قدر ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ اسلام سے محبت کا جذبہ ہے، جذبات کی بڑی قدر ہے اسلام میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کل نہ جاؤ، کل بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم واپس چلے جاؤ، تو تب کہیں جا کے حضرت ابو ذر واپس گئے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی ایسے بن کے پلٹے کہ پھر پوری زندگی اللہ کے رسول پہ ہی قربان کرتے۔ اس طرح کے چند ایک واقعات ہوئے، ایک ایک کر کے۔ اسی میں حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی ہیں، جن کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کیے، کیونکہ وہ بھی دوسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی دوسی ہیں۔ لیکن کس کی مسلسل کوششوں سے اسلام قبول کیا؟ وہ حضرت کون ہیں؟ طفیل بن عمر دوسی ہیں، جو سب سے پہلے دوس قبیلے سے اسلام قبول کی۔ یہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے انسان فوری طور پر جادو میں آ جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، تم کانوں میں اپنی روئی رکھ لو تاکہ اس کی باتیں نہ سنو۔ اور یہی ہوا بھی۔ لیکن طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں سوچا کہ خدا مجھے غارت کرے کہ خود اللہ نے مجھے فہم دیا ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دیا ہے، میں خود ایک اچھا شاعر ہوں، میں خود زبان کو جانتا ہوں، میں کیوں نہ سنوں؟ تو اس حیثیت سے سنا۔ ایک مرتبہ حرم میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، قرآن سن لیا، پیچھے آئے، گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کے، کہا کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے وحدانیت پیش کی، ایک اللہ کو مانو، مجھے رسول مانو۔ حضرت طفیل نے کہا کہ پھر تو کیا ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔
پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں میری قوم کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا، میں وہاں جا کے دین اسلام کی تبلیغ کروں گا، آپ دعا کیجئے کہ میری قوم قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائیے آپ، ہم دعا بھی کریں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی جب بالکل اللہ کے رسول نے دعا کر دی، حضرت طفیل بن عمرو دوسی قبیلے کے قریب پہنچ گئے، جفر کر کے جب ویسے ہی قبیلے کے بالکل قریب پہنچے تو ایک ٹارچ، ایک نور ان کی پیشانی پہ آ گیا جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے دو آنکھوں کے درمیان یہ روشنی نہ دے، کیونکہ بعض بدبخت کہیں گے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، میری لکڑی پہ روشنی دے دے۔ جو لکڑی وہ ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی اس لکڑی پہ پلٹا دی۔ اب وہ جو ہاتھ میں رکھی ہوئی لکڑی تھی وہ دراصل روشن ہو گئی ٹارچ کی طرح۔ اب اس کے ساتھ داخل ہوئے تو قوم بڑی محبت کرتی تھی حضرت طفیل سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بعد میں بات کروں گا، پہلے اپنے لوگوں سے ملاقات کر لوں، بیوی سے اور والدین سے، اور کہا کہ آپ سے میں بات کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ کہا کہ بیٹا ہم نے تجھے ہمیشہ ذہین پایا ہے، اگر تو کہتا ہے تو ہم بھی اسی کے کلمے کو ہم پڑھتے ہیں۔ گھر والوں نے فوری اسلام کو، لیکن دیکھیے 10 نبوت، پھر اس کے بعد 11 نبوت، 12 نبوت، 13 نبوت، 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، اتنے سال دعوت دیتے رہے اپنے قبیلے کو۔ قبیلے والے مان کے نہیں دے رہے تھے۔ 7 ہجری کا زمانہ آیا جب ان کی دعوت سے 80 لوگ اسلام قبول کیے، جن کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس سیدھے خیبر پہنچے، جہاں پر اللہ کے رسول 7 ہجری میں خیبر میں تھے، مدینے میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے جو میں سیکھ کے گیا، اپنی پوری زندگی لگا کہ یہ لوگ میرے قوم کے بنے ہیں جن کو میں لے آیا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ اسی میں حضرت ابو ہریرہ الدوسی ہے، اور وہ بھی کیا شخصیت نکلی بعد میں، ساتھ میں آئے، ساتھ میں 7، 8، 9، 10، 11 کے 3 مہینے، صرف سوا 4 سال بس، یا 4 سال یا 4 سال 3 مہینے کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، لیکن ایسی گزاری کہ تن من دھن لگا دیا۔ 5000 سے زیادہ روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حالانکہ ساتھ میں اللہ کے رسول سے ملے، وہ آگے 5 سال کا عرصہ بھی نہیں ملا اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن ایسی پڑھائی کی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے رہے کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں۔ زندگی لگا دی اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہیں نہیں جاتے تھے، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ انہوں نے شادی کی جب تک اللہ کے رسول رہے۔ وفات رسول کے بعد شادی کی، پورا وقت لگا دیا، جو سنتے تھے حفظ کر لیتے تھے۔ اللہ نے ایسا دل، ایسا ذہن دیا تھا، جو جاتا پرفیکٹ بیٹھ جاتا۔ ہمارے اپنے ہارڈ ڈسک میں وائرس آ سکتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے دل میں وائرس نہیں، نہ ذہن میں وائرس، نہ کبھی کوئی لفظ بھولا، جو سنا یاد کر لیا ایسے، اور ایسے ہی سنا دیا۔ قیامت تک کے لیے حدیث کے ذخیرے میں سب سے اہم ترین ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے، ان سے زیادہ روایت کرنے والے کوئی صحابی نہیں۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔